بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو درس میں کہا کہ موت کے فوراً بعد یا عذاب کے حالات فوراً طاری ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، تو جو اس کے بعد کے مراحل ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہے اور اس دن پھر حشر ہے، پھر جواب دہی ہے، قیامت کے دن اعمال نامے پکڑائے جانے ہیں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ تو اگر موت کے فوراً بعد ثواب اور عذاب کے حالات شروع ہو جاتے ہیں تو ان سارے مراحل کی نیگیشن نہیں ہو جاتی، یعنی ان کی نفی نہیں ہو جاتی؟ یہ سوال ہے۔ بالکل نفی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ان ساری کیفیات میں بھی حالت امن اور حالت اطمینان میں رکھنا۔ مراحل وہ سارے آئیں گے، یعنی قبر کا مرحلہ، پھر حشر کا مرحلہ، جواب دہی کا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد پل صراط کا مرحلہ، یہ سارے، لیکن ان سارے مراحل میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اتنی آسانی پیدا فرمائے گا کہ اہل ایمان ان مراحل میں پریشان ہونے کی بجائے خوش ہوں گے، اور وہ بالکل خوشی سے اور اطمینان سے ان مراحل سے گزرتے چلے جائیں گے۔ یعنی قبر میں بھی وہ خوش ہوں گے، حشر میں بھی وہ خوش ہوں گے۔ قیامت کا وہ جو منظرنامہ ہے، دیکھیں نا، قرآن کہتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بڑی خوفناک چیز ہے، اللہ اکبر، کہ جب وہ آئی تو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، اولاد اپنے والدین کو، والدین اپنی اولاد کو، سب چھوڑ چھاڑ جائے گا۔ اس حالت میں بھی جب انتہائی خوفناک حالت ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک، صرف چمک ہی نہیں رہے ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے اور خوش ہوں گے، یعنی حالت خوف میں وہ حالت خوشی میں ہوں گے۔ اور لوگ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قترہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، جو فاسق و فاجر ہیں ان کے چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر گرد و غبار پڑی ہوئی ہوگی، ان کے اوپر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ تو چمک رہے ہوں گے، وہ تو خوش ہوں گے۔ لہٰذا آپ قبر سے لے کر اسی طرح حشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا من نوقش عذب، کہ جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو پکڑا گیا، اس کو تو عذاب ہوگا۔ من نوقش عذب، جس کا حساب ہو گیا، حساب شروع ہو گیا، اس کو لازماً عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اگر حساب ہر ایک کا، جس کا حساب ہو گیا اس کو عذاب ہی ہونا ہے، تو حسابًا یسیرا کا کیا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس کو پھر ہم آسان حساب دیں گے؟ حساب جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، وہ دائیں، اس کو آسان حساب کا سامنا ہوگا۔ آسان حساب پھر کیا ہے؟ اگر حساب شروع ہوا تو پکڑا گیا تو پھر آسان حساب کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسان حساب صرف پیشی ہوگی، صرف اللہ کے دربار معاف کیا، گویا اہل ایمان کو حساب کتاب میں بھی مشکل نہیں ہوگی اور آسانی ہر جگہ پہ۔ اسی طرح پل صراط کی بات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان اس طرح سے گزریں گے اس پل صراط سے، کافر اور منافق کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے اس کے اندر، اور جو اہل ایمان ہے اپنے ایمان کے بقدر اتنی آسانی سے گزریں گے کہ جو سب سے اعلیٰ ایمان والے ہوں گے وہ ایسے گزریں گے کہ جیسے بجلی چمکی ہو، اور ابھی ادھر چمکی اور بجلی چمکتے ہی دوسری طرف چلی جاتی ہے، تو ایک لمحے کے گویا ایک آنکھ کے لازے میں وہ دوسری طرف پہنچ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مراحل سارے ہی آئیں گے، لیکن وہ مراحل اہل ایمان کے لیے بہت ہی آسان ہو جائیں گے، اور جو اہل کفر اور اہل نفاق ہیں ان کے لیے ہر مرحلے پہ عذاب کی کیفیت ہوگی، اور اہل ایمان میں ہر مرحلے پر ثواب کی کیفیت، خوشی اور اطمینان کی کیفیت، کیونکہ یہ دار الجزا شروع ہو گیا۔ لہٰذا اعمال نامہ ملنے سے لے کر
حشر قائم ہونے سے لے کر اور پھر پلسرات قائم ہونے سے لے کر جو جنت اور جہنم میں داخلے تک کے جتنے مراحل ہیں وہ مراحل درپیش تو سب کو ہوں گے، لیکن اہل ایمان کی کیفیت اور ہوگی اور اہل کفر اور اہل نفاق کی کیفیت اور ہوگی۔ یہی بات سمجھ آتی ہے اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے۔ لہٰذا مراحل کی نگیشن بھی نہیں ہوتی، مراحل کی نفی بھی نہیں ہوتی، لیکن جو عذاب اور ثواب کی کیفیات ہیں ان کی بھی نفی نہیں ہوتی۔ یہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ کیسے ممکن ہوگی؟ اللہ ہی اس کو ممکن بنائے گا۔ اس کی ایک ڈیمونسٹریشن، اس کا ایک مظاہرہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی کیفیت عطا فرمائی ہوتی ہے ان لوگوں کو اللہ نے اطمینان کی کیفیت بھی عطا کی ہوتی ہے۔ لہذا دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہو جائیں، آپ دیکھیں گے جن کو اللہ نے کامل ایمان دیا ہے وہ بڑے سے بڑے حادثے میں بھی ان کو وہ پریشانی نہیں ہوتی جو کمزور ایمان والے یا بے ایمانوں کو ہوتی۔ یعنی آپ کو بڑے سے بڑا حادثہ درپیش ہو، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرماتا ہے، ان کو شکر کی زندگی عطا فرماتا ہے، ان کو ہر بات میں اطمینان کی زندگی ملتی ہے۔ اور جو لوگ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں یا بالکل ایمان ہوتے ہیں وہ دنیا کے حادثات برداشت نہیں کر سکتے۔ حادثہ دیکھ کر کسی کو غش پڑ جاتا ہے، کسی کو کچھ ہو جاتا ہے، کوئی اپنے اوپر جو ہے وہ حملہ کر بیٹھتا ہے، کوئی خودکشی کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کوئی کسی طرح کی حرکت کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی حرکت کرتا ہے۔ یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی دنیا کے واقعات میں اور دنیا کے حادثات میں جب اہل ایمان کو اطمینان نصیب کرتی ہے تو آخرت میں ان کو اطمینان کیوں نہیں ہوگا؟ یہ تو ہر مرحلے پر وہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو لوگ اللہ کو اپنا رب سمجھ کر اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں ہر مرحلہ حیات پر، اور پھر ان کو کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرشتے ہر موقع پہ ان کو خبر دیتے رہتے ہیں کہ تمہیں نہ کسی آنے والی چیز کے خوف کھانے کی ضرورت ہے، نہ کسی گزری ہوئی چیز کا غم ہے۔ لہٰذا وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ان تمام بڑے بڑے مراحل سے گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا نہ مراحل کی نفی ہے، نہ موت کے بعد اطمینان کی اور ثواب کی نفی ہے جو اہل ایمان کے لیے ہے، اور نہ عذاب کی نفی ہے جو اہل کفر کے لیے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔